بہت دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یا تو ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر جالی والی ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر پلاسٹک کی جو جالی کی طرح ٹوپی ہوتی ہے وہ پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا سر پر رومال یا کپڑا باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اسی طرح ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم جانیں گے کس صورت میں نماز ہو جاتی ہے اور کس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے عبادت کے لیے جو ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے تو وہ کیا ہے، تو اللہ پاک نے نماز کے لیے، عبادت کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندگی کے لیے حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہانہ لباس پہنے گا، اس طرح پہنے گا، جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ زینت اختیار کرے گا، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ، اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جب بھی عبادت کے لیے جاتے یا عبادت کرنے کا ارادہ فرماتے تو اچھا یعنی بہترین اور عمدہ لباس وہ زیبتن کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا جاتا تو وہ بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالی جمال کو پسند فرماتا ہے، اس لیے میں اپنے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوں تو عمدہ اور بہترین لباس پہنوں۔ تو ان کے پاس جو بہترین اور عمدہ لباس ہوتا تھا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت پہنتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے جب حاضر ہوتے تو وہ پہنتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمارے پاس چلو بہت بہترین نہیں، بہت اچھا نہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اچھا اور صاف ستھرا ہو سکتا ہے اس طرح کے لباس کو زیبتن کیا جائے۔ سر پہ ٹوپی پہننا یہ بھی اسی چیز میں آئے گا۔ تو جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ٹوپی پہننا، سر کو ڈھانپنا، یہ ویسے سنت ہے، لیکن جب ہم اس طرز پہ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے زینت اختیار کرنی ہے تو یہ بھی اسی چیز میں آئے گا کہ ایک بندہ مثال کے طور پر رومال ویسے ہی ہمیں باندھ دیتا ہے یا ٹوپی سر پہ اس طرح کی لے لیتا ہے کہ وہ خاص اس طرح کی، مطلب کہ کوئی اچھی ٹوپی نہیں ہے، اس کی حیت کی بات کر رہا ہوں۔ ٹوپی تو ایک اپنی جگہ پر اس کا مقام مرتبہ جو بھی ہے آپ کی نظر میں یا ہو جس طرح بھی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی حیت اور کیفیت یا اس کی حالت اس طرح کی ہو کہ بندہ اس کو پہن کے عام مجلس میں، عام لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا یا اس میں شرم محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کی کیپ یا ٹوپی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بولیں گے کہ غیر افضل ہے، یعنی خلاف سنت کہہ سکتے ہیں، غیر افضل کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی رومال وغیرہ سر پہ باندھ دیتے ہیں یا پھر ٹوپی اس طرح کی، جس طرح کی میں نے پہلے وہ تھوڑا سا اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس طرح کی ٹوپی ہو کہ اس کو عام بندہ مجلس میں یا لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے پہن کر نہیں جا سکتا، تو اس طرح کی ٹوپی بھی نماز میں پہننا منع ہے، یعنی نہیں پہننی چاہیے۔ کہ وہ ٹوپی یا وہ لباس، صرف ٹوپی نہیں، وہ لباس بھی، ایسا لباس، ایسی ٹوپی کہ آپ عام جب اس لباس کو آپ نے پہنا ہو تو آپ نے کسی دعوت میں جانا ہو، کسی ولیمے میں جانا ہو، کسی جگہ پر مجمع میں لوگوں کے درمیان میں جانا ہو، تو آپ اس لباس کو پہننا، لوگوں کے سامنے اس طرح پہن کر جانا اس کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، یا اس میں آپ شرم محسوس کریں گے۔ تو وہ اس خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آپ نے عبادت کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہونا ہے، تو اس کی بارگاہ میں اس طرح کا لباس پہن کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ٹوپی بھی اگر اس طرح کی حیت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی ٹوپی ہے کہ اس کو آپ پہن کے جانا پسند نہیں کرتے، آپ بولتے ہیں کہ یہ لوگ کریں گے، کہیں گے کہ یہ کس طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کس طرح کا معاملہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ننگے سر والی بات میں نے بتا دی۔ دوسری یہ ہے کہ پلاسٹک کی اگر اس طرح کی ٹوپی ہے یا جالی والی اگر اس طرح کی ٹوپی ہے کہ اس کی حیت اس طرح کی ہے کہ آپ اس طرح مجمع میں لے کر جانا اس کو پسند نہیں کرتے، شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس کو نماز میں پڑھنے کا بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اس طرح کی نہیں پہننی چاہیے۔ لیکن وہ جالی والی ہے یا کوئی اور ٹوپی ہے لیکن اس کو، اس کی حیت یا اس کو بناوٹ اس کی اچھی اور بہترین ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے، اس کو پہننا چاہیے۔ اس طرح دوسری کیپ جو ہے، جو جیسے کرکٹ کے وقت پہنی ہوتی ہے، یا چھاتے والی جو کیپ ہوتی ہے، یا پھر سورج سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، تو اس طرح کی ٹوپی وغیرہ اگر ہے تو اس میں اگر سجدہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کا چھاتا پیچھے کی طرف پھیر لیا جاتا ہے اور سجدہ آسانی سے کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور کیپ ہے وہ اگر سر پہ پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو اگر پہن کے سجدہ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ پیشانی زمین پہ جم جاتی ہے صحیح طریقے سے، تو سجدہ ہو جاتا ہے تو نماز بھی بالکل ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے جس طرح کا میں نے پہلے بتا دیا، لباس بھی بہترین قسم کا ہونا چاہیے، ٹوپی وغیرہ ہے یا امامہ ہے تو وہ بھی بہترین قسم کی ہونی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ ایک بندہ ہے
مثال کے طور پر وہ امیر کبیر نہیں ہے یا اتنے زیادہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کم از کم لباس تو اپنا جو اس کے پاس موجود ہے اس کو تو دھو کے صاف ستھرا کر کے پہن سکتا ہے۔ ٹوپی جو اس کے پاس موجود ہے، ایک کپڑے والی ٹوپی لے لے یا اس طرح کی ہو جس کو دھو کے دوبارہ اچھے طریقے سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہو، اس کو صاف کیا جا سکتا ہو، اس طرح کی ٹوپی رکھ لے، وہ اپنے پاس رکھ لے، جب بھی نماز کا وقت ہو، نماز کا ٹائم ہو تو اس ٹوپی کو سر پہ پہن کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح مزدور طبقہ ہے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں جس میں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک سوٹ اپنے ساتھ علیحدہ سے رکھیں، جب نماز کا وقت ہو تو وہ سوٹ پہن کر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر اس طرح کے افراد ہیں کہ وہ مثال کے طور پر سوٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ کپڑے ان کے میلے ہو جاتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں، ناپاک ہونا اور بات ہے اور میلے ہونا اور بات ہے، تو اگر ناپاک نہیں ہوتے، میلے کپڑے ہوتے ہیں، تو اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ بھی خلاف اولا اور خلاف افضل والی بات ہوگی۔ جس طرح میں نے شروع میں زینت والی بات کر دی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق زینت اختیار کریں۔ ایک بندہ ہے جس کا کام اس طرح کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک سوٹ اپنا باقاعدہ ساتھ لے کر جایا کرے اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو تو تھوڑی دیر لگے گی، سوٹ کو تبدیل کر لیا جائے کپڑوں کو، اور اس میں نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سے کام والے کپڑے پہن لیے جائیں۔ لیکن یہ اس طرح کی فکر اور اس طرح کا معاملہ وہ کرے گا جس کو اپنی آخرت کی نمازوں کی، اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، ضمیر اس کا زندہ ہوگا، تو وہ اس طرح کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹوپی کی جیسے میں نے شروع میں بات کر دی، جن کے نام لیے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کی اگر کیپس ہوتی ہیں تو اس میں سجدہ اگر ٹھیک طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نماز ہو جائے گی۔ اور لباس کی بھی میں نے، لباس میں ساری چیزیں آئیں گی، پاؤں سے لے کر اوپر تک مکمل ساری چیزیں، وہ جرابیں ہوں، وہ دستانے ہوں، وہ کچھ اور اس طرح کی چیز ہو۔ اور عورتوں کے لیے یہ بات یاد رکھنے، اس میں تو اس طرح کی کیپ والا ٹوپی والا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ عورت کے لیے تو باقاعدہ مکمل سر کو اور بالوں کو چھپانا ضروری ہے۔ تو بعض اگر عورتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ چادر وغیرہ لیتی ہیں تو ٹھیک طریقے سے ان کے بال نہیں چھپتے، یا وہ اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے کہ اس میں بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، عورت کہ 5 اعضاء، اس کا مکمل چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس میں بھی بلکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے ہیں، لیکن میں چلو ہاتھ مکمل بول رہا ہوں اور پاؤں بھی بول رہا ہوں، تو یہ 5 چیزوں کے، 5 جسم کے حصوں کے علاوہ باقی مکمل بدن عورت کا نماز میں چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ہر بال بھی عورت کا ستر عورت میں شامل ہے، کہ اگر بال بھی اس کے ظاہر ہیں یا بالوں کا کچھ حصہ یا چند بال بھی اس کے اگر ظاہر ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تمام احتیاطیں نماز شروع کرنے سے پہلے کرنی ہے، اچھے طریقے سے پورے مکمل سر کو ڈھانپ کے کہ صرف چہرہ نظر آ رہا ہو، باقی مکمل بال اور باقی مکمل بدن چھپا ہوا ہو، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ پاؤں سے لے کر اوپر تک مکمل جتنے بدن کو چھپانا ضروری ہے اتنا مکمل بدن چھپا ہوا ہو۔ اور کتنا چھپانا ضروری ہے میں نے بتا دیا، ہاتھ، پاؤں اور مکمل جو ظاہری چہرہ ہے اس کے علاوہ باقی مکمل بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور جسم کا حصہ ظاہر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔